सुल्तानी होती, न पहाड़ होता, न बर्फबारी होती, न झरना होता, न झरनों में आबशारी होती, न सिद्दीक होते, न सदाकत होती, न उमर होते, न अदालत होती, न उस्मान होते, न सखावत होती, न अली होते, न शुजाअत होती, न इंसान होता, न इबादत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती, कोई खौफ लफ्ज़ न पढ़ के भी होता, कोई खौफ लफ्ज़ न पढ़ के भी होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तो आइए मेरे दोस्तों, उसी की शान में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद सलमान खैरा आए और नातिया कलाम से हम सबको मुस्तफिज फरमाएं कि आ जाओ खत्म दिन हो गए इंतजार के, आ जाओ खत्म दिन हो गए इंतजार के, दौरे फ़ज़ा गया और दिन आए बहार के। इश्क़े नबी का जलवा दिखाने के वास्ते, शहरे नबी का सैर कराने के वास्ते, लो आशिक़े रसूल चला झूमता हुआ नाते नबी ये पाक सुनाने के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गए फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आ गए फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। कि आ गए फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ ताला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ ताला हमारा नबी। जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी, है वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। आ गए फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। आ गए फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया
کو شمس و زحال لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے کہ ان کو شمس و زحال لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بعد سے خدا لکھ دیا ہے آ گئے ہیں فرشتوں کے جرم دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم حضرات گرامی میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کی بچھانے میں صرف کرنے لگے راستے میں کانٹے بچھا کر پتھر سے دبا کر تپتی ہوئی زمین کو سلا کر آگ کے اندھاؤں پر مٹا کر پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے مگر حق کی آواز روز روز بڑھتی ہی جا رہی تھی حضرات سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی کہ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ غیو قلبو جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت آب رکھیں گے طوفان بن چکا ہے جس دین کا چرچا محمد تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز روز بڑھتی ہی جا رہی ہے ہمارے خدا کی توحید کی جا رہی ہے ٹھٹلایا اور ٹھٹلایا جا رہا ہے اس اعلان کے بعد بھولو اب پوری طاقت سے آگے بڑھو ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا طرح طرح کی تدبیر پیش کی گئی بڑی دیر کے بعد یہ اولاد تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے ان سے خرید و فروخت سلام و کرام لین دین بالکل بند کر دیا جائے چنانچہ ایک عہدنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا کہ اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ مسلمانوں کو شب ابی میں بند کر دیا گیا راستے پر چہرے بٹا دیے گئے مسلمانوں میں بچے بوڑھے جوان عورتیں سب تھی کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے درختوں کے چھالے کھا کھا کر کانٹے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج ہٹا لی گئی مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے کپڑے پھٹ گئے آگے دھس گئی قدم لڑکھڑا لگے تھے کہ حضرات گرامی کہ قربان جائے گا مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی کہ مسلمانوں کی مسئلہ حالت دیکھ کر کفار کہاں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کو برباد ہو رہے ہو تم اب بھی محبت کا ساتھ چھوڑ دو ہم تم پر یہ ساری پابندیاں ہٹا دیں گے مگر مسلمانوں نے جواب دیا اے کفار سن لو ہم حق پا چکے ہیں ہم دربار محمد میں دربار محمد کر چکے ہیں ہم پر اسرار محمد کر چکے ہیں گفتار محمد نے ہمیں معاف کر لیا ہے لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں خون کا دریا بہا سکتے ہیں آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں بھوک سے تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں خانہ ختم ہو گئے جوتوں کے پتے ختم ہو گئے جوان بھوک سے ٹکرانے لگے پھول جیسے بچے ماں کی گود میں ٹکرانے لگے
دوستو بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی یاد کے لیے غمگین رہا کرتے تھے. راتوں رات اپنی امت کے لیے ہمیشہ رہا کرتے تھے. لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی کو لیکن افسوس کہ ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر کو گھر پر ملامت کرتا ہے. ارے یاد کرو اس وقت کو جب کوئی تمہارا مسان حال نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے کئی فرق ہے یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے. وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جو تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار اور استہزاء کیا. اب یہاں تو عذاب رحیم کا مزاج رکھو. اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر چلا اور اس پر عمل کیا تو اس کا بہت معاملہ آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جا پڑے تیار بن جائے. حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما أوذي إليه أحد مثلي. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذتي الكرام وزملائي الأعزة إنكم على علم جم ومعرفة تامة أن موضوعنا اليوم لما بعث فأريد أن أسلط عليه الزور بالإيجاز. إخواني وأحبائي إن أمامنا سؤال مهم خطير ينشأ في ضمير كل إنسان وحق له أن ينشأ وهو لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جوابه سهل ميسور ليس بصعب دقيق وهو اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام تملأ الدنيا نورا وهداية من أفق الجزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما. إخواني العزيز إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله إلى الناس كافة لينقذهم من الضلالة ويهديهم إلى دين الحق دين الإسلام وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة بالحجاز عام 570 بعد الميلاد وكان أبواه من بني هاشم من قبيلة قريش وهي أفضل قبائل العرب. مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب. ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه فكفله جده عبد المطلب بن هاشم. ولما بلغ 8 سنين مات جده فكفله عمه أبو طالب. اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه بالرأي والتجارة. ولما بلغ 25 سنة تزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء خارج
مكة من كل سنة شهرا واحدا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في حراء وعمره 40 عاما وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الإسلام أكثر من 10 كل سنوات ولما اشتد على الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما أوذي إليه أحد مثلي ولما اشتد على الكفار هاجر هو وأصحابه إلى المدينة عام 622 بعد الميلاد. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تو تکلم ٹپک پڑے اگر خاموش بھی رہے تو تکلم ٹپک پڑے ارے جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے شاعر ہے یا جادوگر لکھ کر نبی کی نعت ہمیں آما کاغذ مشور دے تو ترنم ٹپک پڑے. میرے خدا خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا کہ میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا فقیر شہر مدینہ بنا دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ. شہر مدینہ بنا دیا ہوتا میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا کہ جسے لگایا تھا اپنے لبوں سے آنے جسے لگایا تھا اپنے لبوں سے آنے کہ جسے لگایا تھا اپنے لبوں سے آنے جسے مجھے ودود کا پیالہ بنا دیا ہوتا مجھے ودود کا پیالہ بنا دیا ہوتا میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا کہ چلے ہیں جس پہ حبیب خدا شب ہجرت چلے ہیں جس پہ حبیب خدا شب ہجرت کہ چلے ہیں جس پہ حبیب خدا شب خدا شب ہجرت مجھے بخار سوار مجھے بخار سوار کا رستہ بنا دیا مجھے بخار کا رستہ بنا دیا ہوتا. یہ تمنا دیکھیے گا کبھی تو چومتا میں پاؤں کبھی تو چومتا میں پاؤں
وہ اپنے آقا کے کبھی تو چومتا میں پا وہ اپنے آقا کے کبھی تو چومتا میں پا وہ اپنے آقا کے کبھی تو چومتا میں پا وہ اپنے آقا کے مجھے مدینے کا ذرا بنا دیا ہوتا مجھے مدینے کا ذرا بنا دیا ہوتا فقیر شہر مدینہ بنا دیا ہوتا بلال دشمنوں پر خدا کا وہاں بن کر گرتی ہے مکے غیور فرزندو آج تیری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا تجھے اپنے دین و مذہب اور شاعر اسلام کی فکر کیوں نہیں آج تیری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں کل اذان پہ پابندی لگے گی آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹ لگ رہی ہے کل تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا آج تیرے شاعر کی پامالی ہو رہی ہے کل تیرے مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اس کے خلوص کی آگ تازہ کی جائے گی اور پھر کل تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے بے نام و نشان کر دیا جائے گا اگر انہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی اور مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور باطل اپنے مضمون حوصلے کے ساتھ اسی طرح دندناتا رہا اسے بیڑیاں نہیں پہنائی گئی تو خدا کے واسطے شاعر اسلام کی پامالی سے قبل اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان نہ ہوگی داستان ہوگی نوجوانوں دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مذہب و شاعر کی بے کرنی ہوگی انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈیوٹی انجام دیں گے اس وقت تک کوئی بھی سپر طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی انہی مسلمانوں کی 313 افراد کی جماعت ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے انہیں مٹھی بھر مسلمانوں کا یہودیوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا یاد ہے انہیں معلوم ہے کہ مٹھی بھر مسلمان اپنے بازوؤں کی طاقت سے سپر طاقت کو زیر نہیں کرتے بلکہ انہیں سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے اس کے شاعر بنتا ہے ملت اسلامیہ کے جیالو ذرا آنکھیں کھولو اور اس تعلیم کو بھی پڑھتے چلو کہ جب راجہ باہر کے قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کی آنکھ حجاج ابن یوسف کی آنکھ میں آنسو بہا دیے تھے محمد بن قاسم کے قلبوں کو بے چین کر دیا تھا بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدا نے صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی جب تک صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اس وقت تک اپنی دنیا کو ایران سمجھتا ہے نوجوانوں پھر ایک عرب بیٹی کے آنے لاکھوں عرب کے خون کو گرما دیا تھا پھر ایک مسجد کی صدا نے 13 کروڑ دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا ہائے افسوس 4000 مساجد کی صدا اتنی جگہ تھی تم اپنے مذہب و شاعر کے تحفظ و مقاصد کے لیے تیار نہیں ہو کیا تمہیں شاعر کے مقابلے میں جانا سے لگ رہی ہے جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ جان کی حفاظت کرو اور اپنی جان سے زیادہ دین اسلام کی حفاظت کرو اسلام کے فرزندوں خلیفہ عبد الحمید کی غیرت اور شاعر اسلام کے طریقہ معمول حمیت سے سبق حاصل کرو 19ویں صدی کے اواخر میں جب یہودیوں کا وفد خلیفہ سے ملنے گیا تھا
اس زمانے میں خلافت عثمانیہ خاصی کمزور ہو چکی تھی، اس کی مان تاسیس کیا نہیں رہی تھی۔ اس جاپنی کے وقت صحیح وقت خلیفہ عبد الحمید سے یوں کہتا ہے کہ اگر بیت المقدس کا علاقہ اور فلسطین ہمارے زیر نظر کر دو تو ہم سلطنت عثمانیہ کے سارے قرضے چکا دیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ 23 ٹن سونے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ خلیفہ عبد الحمید نے دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خلیفہ اپنے پاؤں کی انگلیوں سے مٹی کریٹ کر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی ساری دولت کے بدلے ذرا سی مٹی مانگو گے تو ہم وہ بھی نہیں دے سکتے۔ میرے دوستو، میں اس واقعے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہاری غیرت کو للکاروں اور تمہارے مردہ قلوب میں جان پیدا کرو کہ کل ایک مسلمان بیت المقدس کی رتی بھر مٹی دینے تک سے انکار کر دیا تھا۔ الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم الذي أوتي جوامع الكلم وكظائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له۔ أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وزملاء الأعزة، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة حول الموضوع يوم القيامة۔ عباد الله، إن مشهد القيامة مشهد جليل، مشهد عظيم، مشهد مخيف، ترتجف له القلوب وتطيش له العقول وتخضع لدهشته الأكباد، يصدر القرآن الكريم هذا المشهد العظيم الجليل وهذا المشهد المدهش المخيف، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ أيها المستمعون الكرام، إن جميع العالم يرد مورد الفناء والزوال، ولا يكون البقاء لأحد إلا لله، ويبرز جميع الخلائق أمام الله عز وجل حيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب۔ أيها الإخوان، إن الناس يوم القيامة ينقسمون بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجزوز۔ يا إخواني في الدين، أصحاب الأعمال الصالحة يكونون مسرورين في الآخرة بأمر الله وفرحين بما آتاهم الله من فضله، وأصحاب الأعمال السيئة يكونون حزينين وكئيبين ترهق وجوههم قتر وظلة، يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ أكتفي بهذه الكلمات۔
माशाअल्लाह। आइए कुव्वत मेरा नात लिखना, मेरा नात लिखना भी काम गया है। अरे मेरा नात पढ़ना भी काम गया है। मेरा नात लिखना, मेरा नात लिखना, कि मेरा नात लिखना, लिखना मेरा नात लिखना भी काम गया है। मेरा नात पढ़ना भी काम गया है। मेरा नात पढ़ना भी काम गया है। अरे लबों को मेरे चूमते हैं मलाइक, लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते। अरे ज़बां पर मोहम्मद का नाम है। लबों को मेरे चूमते हैं मलाइक, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। और तमन्ना है महशर, तमन्ना है महशर, महशर तमन्ना है महशर में आका से मेरी मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो। तमन्ना है महशर, ये तमन्ना है महशर, तमन्ना है महशर, महशर तमन्ना है महशर में आका से मेरी मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो। मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो कि मुझे देख कर सबसे फरमाए आका, मुझे देख कर सबसे फरमाए आका। अरे वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है। मुझे देख कर सबसे फरमाए आका, वो देखो